ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی خاص ہے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جو حقیقی مدبر جہاں ہے وبعد بیش بہا درود و سلام کا برکھا برسے تمام پیغمبران پر بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، بچوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اس وقت ہم لوگ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ مہینہ شعبان کا ہے، رمضان سے پہلے والا مہینہ جسے شعبان کہتے ہیں۔ باتیں تو آپ کے سامنے چل رہی تھی حقوق اولاد کے متعلق، لیکن حالات اور وقت کی نزاکت، وقت کا مطالبہ جو تھا وہ یہی تھا کہ جس مہینے میں ہم گزر رہے ہیں اس مہینے کے متعلق دین کے اندر بھی، شریعت کے اندر بھی اور شریعت سے ہٹ کر کے بھی بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے اعمال افعال ہیں جو انجام دیے جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں تو شریعت کے نقطۂ نظر سے صحیح ہے اور بہت ساری چیزیں اس کے برعکس بھی ہیں۔ تو وقت کا مطالبہ تھا، اللہ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں شعبان کی فضیلت اور شب برات کی
حقیقت پر چند باتیں حق سچ صحیح کہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے اور اچھے طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شعبان المعظم شریعت کے اندر اس مہینے کی فضیلت بھی وارد ہے، اور اس مہینے کو لے کر کے اور خاص طور سے 15ویں شعبان کو جو خرافات و بدعات انجام دیے جاتے ہیں، جو شریعت سے ہٹ کر کے ہے، جس کا شریعت سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی رابطہ نہیں، لیکن افسوس ہے اس امت کے اکثریت پر، اس امت کے عظیم طبقے پر جو قرآن و سنت سے عاری، دین و اسلام سے نابلد، کتاب و سنت سے کوسوں دور گئے، ایسی چیزوں کو جس کی شریعت میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، شریعت کے نام پر انجام دیتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہی کے دلدل میں پھنسانے کے لیے، علماء کے نام پر وہ لوگ جنہیں دین سے کوئی واسطہ نہیں، دین سے کوئی رشتہ نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ قوم دین کی طرف آئے، سر سے لے کر کے پیر تک گویا کی ایڑی چوٹی لگا کر ایسی چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا وجود شریعت میں نہیں ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں چند باتیں پہلے شعبان کی فضیلت پر، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو دیکھ کر کے جو فضیلت ثابت ہے، دوسرے لوگ جو خرافات اور بدعات کے قائل نہیں ہیں، فضیلت کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ جہالت ہے، کم علمی ہے، جس کی وجہ سے شعبان کی فضیلت پر میں 3 حدیثیں چھوٹی چھوٹی رکھوں گا انشاءاللہ تعالی، اور تینوں روایتیں یہ بات واضح کریں گی کہ شعبان کی حقیقت ہے، لیکن شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شب برات کی 15ویں شعبان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یوں تو اس سے پہلے رجب کے مہینے میں لوگوں نے نہ جانے اسراء اور معراج کے نام پر کیا کیا نہیں کیا اور کیا نہیں منایا، حالانکہ اس کی بھی شریعت میں کوئی حقیقت، کوئی وجود نہیں ہے۔ اسراء اور معراج تو برحق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان میں جانا، سیر کرنا، جنت و جہنم کا معائنہ کرنا، اور جبریل امین کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کی طرف لے کے جانا، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں اور برحق ہے، مگر کیا اس چیز کو لے کر کے وہ منانا ثابت ہے؟ نہیں ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کے اوپر جو لوگ اہل ایمان، اہل توحید ہیں، متبع کتاب و سنت ہے۔ اسراء اور معراج رجب کی جس تاریخ کو مناتے ہیں، یہ بیچارے دلائل سے آ رہی، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں، کوئی پروف نہیں۔ اسراء اور معراج ہوا، آپ نے معراج کیا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں بلایا، جہاں جہاں تک ہو سکا آپ کی تکریم کرتے ہوئے رب العالمین نے آپ کا سیر کرایا۔ لیکن شاید نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی تھا، اپنے ابدی ازلی علم کے مطابق وہ جانتا تھا
کہ نہ جانے دین کے نام پر لوگ کون کون سی باتیں کریں گے اور کون کون سا کام کریں گے جو عبادت کے نام پر کریں گے۔ جو لوگ رجب کے مہینے میں شب معراج مناتے ہیں، رات لوگوں نے رکھے ماشاءاللہ تبارک اللہ، نمازیں بھی رات بھر پڑھے، پوری رات جاگے۔ نمازیں پڑھنا غلط نہیں ہے، روزے رکھنا غلط نہیں ہے، لیکن اس جگہ پر خاص کر دینا جہاں شریعت نے اس کی تعین و تخصیص نہیں کی ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھتے ہوئے چلا آ رہا ہے، لیکن اسی روز اہل بدعت و خرافات بھی اسرا کا روزہ رکھتے ہیں، اگر وہ دن اسے مل گیا تو روزہ چھوڑے گا نہیں۔ جو برابر رکھتے آ رہا ہے، یا مہینے کے 3 روزے، ہفتے کے 2 روزے جو رکھتے آ رہا ہے، یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنے والا ہے، اگر ایسا دن آ جائے تو روزہ چھوڑے گا نہیں، روزہ رکھے گا۔ یہ نہیں کہ ان کی مخالفت میں روزہ چھوڑ دے، لیکن اس دن خاص طور سے روزوں کا اہتمام کرنا یہ صحیح نہیں ہے، خاص طور سے نمازوں کا اہتمام کرنا یہ صحیح نہیں۔ حدیث کے اندر صاف الفاظ میں موجود ہے کہ جمعرات یعنی جمعے کی رات کو، کیا سوچے آدمی کہ چلو بھائی ہمیں باقی دنوں میں ٹائم نہیں ملا، آج فرصت ملی ہے، کل جمعہ ہے اور آج رات موقع ملا ہے، آج خوب نفلی خالی جمعرات کے جمعرات پڑھیں۔ شریعت نے ایسی عبادت سے منع کر دیا ہے کہ کسی دن کو خاص کر کے وہ عبادت کرنا، جمعرات کو خصوصی طور پر نمازوں کا اہتمام کرنا یہ درست نہیں ہے، صاف الفاظ میں منع کر دیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اسراء، معراج، شب برات، یہ ساری چیزیں منانا شریعت میں کہیں نہیں ہے، کیونکہ یہ کل پرسوں کی بات ہے، لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کا وجود کب سے ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی، ایسا کرنا ثواب ہوتا یا ایسی عبادت اللہ کو محبوب ہوتی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی ایسی چیز ہم نے نہیں چھوڑی جس کے کرنے سے انسان جنت چلا جاتا ہے، مگر سب بتا دیا، صاحب بتا دیا، جو کام کر کے انسان جنت میں جائے گا سب کی وضاحت میں نے کر دی، اور جو کام کر کے انسان جہنم میں جائے گا اس کی بھی ہم نے وضاحت کلی طور پر کر دی۔ اب کوئی یہ کہے کہ ارے کیا ہوا، اس زمانے میں نہیں تھا، اب کے علماء، مشائخ، اب کے پیر فقیر سب کر رہے ہیں، درویش علماء سب کر رہے ہیں، ہم کریں گے تو کیا ہوا؟ جی نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ یہ بات جھوٹی ثابت ہوگی کہ شریعت کی ساری چیزیں جو کرنے سے انسان جنت جا سکتا تھا میں نے بتلا دیا ہے، اور وہ سارے اعمال جو کرنے سے جہنم جا سکتا تھا میں نے سب کی وضاحت کر دی ہے۔ کہ وہ دن میں نہیں تھا، چلو آج کر لیتے ہیں۔ جی، اس وقت جو دین نہیں تھا آج بھی دین نہیں ہے، اور جو اس وقت دین تھا وہی دین آج بھی ہے۔ تو ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ نبی کے زمانے میں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود معراج جا کے آئے، معراج کر کے آئے، صحابہ موجود تھے، کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ شب برات کا بھی وہی ہے۔ بہرحال ادھر تفصیل میں نہ جاتے ہیں، آئیے ہم بات کرتے ہیں شعبان کی فضیلت کے متعلق۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیت فی شہر اکثر صیاما منہ۔ شعبان، یہ بخاری شریف کتاب الصیام میں، اسی طریقے سے مسلم شریف میں اور سنن کی دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ معنی کیا ہوا؟ اس مہینے کی فضیلت پر اگر یہی ایک آیت، ایک حدیث بیان کر دی جائے تو کافی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ مبارکہ ام المومنین مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی عادت یہ تھی، آپ کی یہ عادت تھی، کان یصوم، جب آپ روزہ رکھتے تھے تو حتی نقول لا یفطر، ہم سمجھتے تھے
کہ اب آپ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں۔ جب آپ روزوں کا اہتمام کرتے تھے، رمضان میں نہیں، رمضان میں تو جینا مرنا روزہ رکھنا ہی ہے، رمضان کے علاوہ شعبان کی بات ہو رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے تو ہم یوں کہتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ اب آپ روزہ چھوڑیں گے نہیں، یعنی ہمیشہ روزہ رکھتے چلے جائیں گے۔ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، اور جب آپ روزہ چھوڑتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اب آپ کبھی روزہ رکھیں گے ہی نہیں، کبھی آپ روزہ نہیں رکھیں گے، ایسا لگتا تھا۔ فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان۔ زوجہ مطہرہ مبارکہ فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کبھی بھی مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھے، یعنی رمضان کے علاوہ کبھی بھی مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھے مگر شعبان میں۔ وما رأيت في شهر اکثر صیاما من، عام طور پر رمضان کے علاوہ جب آپ روزوں کا اہتمام کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تو پورے کے پورے مہینے آپ روزہ رکھ دیتے تھے۔ اللہ اکبر، پورے مہینے آپ روزہ رکھ دیتے تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ شعبان کی بات ہے۔ شعبان میں آپ رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں آپ روزہ رکھتے بھی تھے، چھوڑتے بھی تھے، شعبان میں بھی چھوڑتے تھے اور رکھتے تھے۔ لیکن راویہ کہتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رمضان کے علاوہ شعبان میں ہی پورے مہینہ روزہ رکھتے تھے، اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں نہیں۔ ایک اور روایت ہے جو اس بات کی وضاحت کرتی ہے، وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یصوم سنتا من الشہر تاما، سنتا من الشہر تاما، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کتاب الصیام میں یہ بھی حدیث موجود ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ شعبان میں مکمل روزے رکھتے تھے۔ شعبان کے علاوہ آپ کو کبھی دیگر مہینوں میں مکمل روزہ رکھتے نہیں دیکھا گیا، کبھی بھی نہیں۔ اگر رمضان چھوڑ کے، رمضان میں تو پورے رکھنا ہے، رمضان کو ایس سائڈ میں رکھو گے، رمضان شعبان کے علاوہ جس طرح آپ شعبان میں اس مہینے میں، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اس مہینے میں جس قدر آپ روزوں کا اہتمام کرتے تھے اس قدر دوسرے مہینوں میں نہیں کرتے۔ آپ پورے کے پورے مہینہ رکھتے جاتے تھے، اور چھوڑتے تھے تو آپ نے سنا کہ پورے مہینے چھوڑ دیتے تھے۔ اب کیوں رکھتے تھے؟ اس کی فضیلت تو اتنی بات سے ثابت ہو گئی، مگر کیوں رکھتے تھے آپ روزہ کیوں رکھتے تھے؟ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں، یہ نسائی شریف کتاب الصیام میں یہ بھی حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کبھی اس طرح روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ آپ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی شعبان میں۔ شعبان میں جس طریقے سے آپ روزہ رکھتے ہیں، اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ کو کبھی بھی اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا رمضان کے علاوہ۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ وہو شہر تعرض الاعمال الی رب العالمین وَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ آپ نے علت بتلا دیا، میں کیوں اس مہینے میں اس قدر روزوں کا اہتمام کرتا ہوں، کیوں میں روزہ رکھتا ہوں۔ آپ نے وہ علت، وہ سبب، وہ وجہ بیان فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا جس مہینے میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں،
اس مہینے سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، بے پرواہ ہوتے ہیں، اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی، اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی، غافل رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہی مہینہ ہے تعرض الاعمال الی رب العالمین، کہ اس مہینے میں رب العالمین کی طرف اپنے بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں خصوصی طور پر بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جو سال بھر میں یوں تو جمعرات کو بھی اور پیر کو بھی بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بڑی صراحت کے ساتھ احادیث میں موجود ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے نام اعمال دربار خداوندی میں، دربار رب العزت میں، بارگاہ عزتی میں جب میرے نام اعمال پیش کیے جاویں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں، اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی جب پیش ہو رب العالمین اس کا جائزہ لے۔ یہ خصوصی طور پر، یوں تو رب العالمین کو سب معلوم ہے، رب العالمین کو ہر کھلی ڈھکی چیزیں معلوم ہے کہ کون سی چیز کیا ہے، کیسی ہے، کون کب کیا کر رہا ہے، مگر یہ خصوصی تعریض ہے، یہ خصوصی پیشگی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کچھ خصوصی مقاصد کے لیے پیش کیا جاتا ہے، کچھ خاص ہوتا ہے، پرسنل ہوتا ہے، اس لیے پرسنلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے علت بتلا دی کہ اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کہ میرے نام اعمال پیش کیے جاویں، تو اللہ تعالیٰ جب جائزہ لے تو دیکھے کہ میرا حبیب روزے کی حالت میں ہے، میرے بندے کے اعمال تو مجھ تک آئے ہیں لیکن آج بھی وہ روزے کی حالت میں ہے، اسی لیے میں اس مہینے میں روزے رہتا ہوں، روزہ زیادہ سے زیادہ رکھتا ہوں۔ آپ نے علت بتلا دی، گویا کہ اس مہینے کی فضیلت ثابت شدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ ہر مہینے کے فضائل سے جہاں جہاں بھی فضیلتیں ثابت ہے، پروردگار ہمیں بھی استفادہ کی توفیق فرما۔ اتنی بات اس مہینے کی فضیلت پر آپ کے سامنے آئی، اب میں ادھر جانا نہیں چاہتا ہوں، فضیلت ثابت ہو گئی بس۔ اب یہاں ایک بات اور واضح رہے، میں روایتیں تو بر وقت ساری نہیں پیش کر سکتا ہوں مگر خلاصہ آپ سنیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے روزہ رکھتے تھے، مگر آپ نے اپنی امتیوں کو 15 شعبان تک ہی الاؤ کیا، آپ نے اجازت دی کہ 15 شعبان تک ہی آپ روزہ رکھیں، اس کے بعد نہ رکھیں۔ علت کیا، سبب کیا؟ سبب یہ ہے کہ آگے بڑی چیز آنے والی ہے، آگے بہت بڑی چیز آنے والی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، کیونکہ اگر پورے مہینے یہ شعبان میں تم لوگ روزہ رکھ دو گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے الگ تھلگ تھا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی رحمتیں عطا کی تھی، آپ طاقت و قوت میں بھی مخصوص تھے، عام نہیں تھے ہم لوگوں کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طاقت و قوت ہم لوگوں سے الگ تھلگ عطا کی۔ آپ انسان ہی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ انسان ہی تھے، لیکن آپ کے اوصاف کچھ الگ تھلگ تھے، کچھ اعلیٰ تھے، کچھ عرفہ تھے، یہ خصوصی عنایتیں آپ پر تھی، چونکہ ساری انسانیت میں کامل انسان آپ تھے، اس لیے تو آپ نے فرمایا کہ بس یہیں تک روزہ رکھو گے، کیونکہ اگر پورے مہینے ایک انسان شعبان کا روزہ رکھ دے گا تو کمزور ہوتا چلا جائے گا بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پورے مہینے میں روزہ رکھے اور پھر رمضان کے روزے میں پورے سست پڑ جائے اور رمضان کا جو اعلیٰ مقام والا روزہ ہے وہ چھوٹ جائے، اس لیے آپ نے منع فرمایا۔ ہاں اگر کوئی آدمی مہینے کا 3 روزہ، ہفتے کا 2 روزہ
یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن اپنی عادت کے مطابق رکھتا چلا آ رہا ہو۔ اب رمضان کے قریب چونکہ اس کی عادت ہے وہ رکھ رہا ہے، رمضان کے قریب وہ آیا، یہاں ایک دو دن پہلے، رمضان کے ایک دو دن پہلے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، استقبال کے لیے، سواگت کے لیے، رمضان کے ویلکم کہنے کے لیے ہم یہاں پر ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھیں گے۔ یہاں پر بھی پوری صراحت کے ساتھ منع کر دیا گیا کہ کوئی بھی ایک دو دن پہلے روزوں کا اہتمام نہیں کرے گا خصوصی طور پر، ہرگز نہیں۔ ہاں اگر کوئی رکھتا چلا آ رہا ہو یہ روزے جس کی میں نے وضاحت کی ہے، تو ایسی صورت میں ایک دن پہلے اگر اس کا وہ موقع آ رہا ہے تو ایک دن پہلے، 2 دن آ رہا ہے 2 دن پہلے، 3 دن آ رہا ہے 3 دن پہلے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ رکھے گا، اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن خصوصی طور پر 29، 30 شعبان کو، 28 شعبان کو اس طریقے سے روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، شریعت نے پوری طرح سے اس کی وضاحت فرما دی۔ اب آئیے 15ویں شعبان کی طرف، اس کی کیا حقیقت ہے کہ لوگ 15ویں شعبان کو بڑے دھوم دھام سے قبروں کی زیارت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور پھر الگ عبادات کے اہتمام کرتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے اور یہ لوگ یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے، ام المومنین مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ ام المومنین مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک روز میں اپنے حبیب، اپنے محبوب، اپنے شوہر نامدار کو اپنے بستر سے غائب پایا۔ آپ اٹھے اور اٹھ کر کے سیدھے نکلے، دھیرے سے اٹھے، آہستہ آہستہ دروازہ بند کیا اور آہستہ سے جوتا ہوتا پہن کے ہلکے سے دروازہ بند کر کے آپ نکلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوچ رہے تھے کہ میری بیوی سو رہی ہے، میری بیوی سو رہی ہے۔ یہاں بھی ایک نقطہ معلوم ہوا کہ آپ کے رفیق حیات، آپ کے بازوؤں سے لپٹ کر سونے والی کے متعلق آپ کو شک ہے کہ آپ سو رہی ہے، آپ کو شک ہے، کیونکہ آپ دھیرے دھیرے اٹھ کر کے گئے، یعنی عائشہ کو اس بات کی خبر نہ ہو کہ میں اٹھ کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی آپ کے بیوی کے بارے میں کچھ علم نہ ہو سکا کہ آپ سوئے ہیں یا جاگے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرے سے عالم الغیب نہیں ہے۔ اب یہ حدیث پر میں آگے تھوڑی سی بحث کروں گا، کیونکہ یہ حدیث انہی لوگوں کی دلیل ہے جو لوگ 15ویں شعبان کے عبادات کے اور خصوصی اہتمام کے قائل ہیں۔ اب ان کا تماچا انہی کو مارو۔ آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ آپ کی بیوی سو رہی ہے، آپ اٹھ کے چل رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بیوی سو رہی، لیکن در حقیقت ام المومنین سو نہیں رہی تھی۔ آپ جیسے ہی دروازے سے نکلے باہر، ام المومنین بھی اٹھے اور پھٹافٹ چلنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے، آپ دوڑتے تو آپ بھی پیچھے سے دوڑتی، آپ تیز چلتے تو آپ بھی تیز، آپ آہستہ چلتے تو پیچھے سے آپ کی زوجہ مطہرہ مبارکہ بھی آہستہ آہستہ چلتی، یہاں تک کہ آپ پیچھا کرتے کرتے وہاں تک چلے گئے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانا تھا، یعنی بقیع غرقد، وہی قبرستان جسے لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، حالانکہ وہ بقیع قبرستان کے نام سے معروف ہے، جنت البقیع لوگ کہہ دیتے ہیں، ایسا کچھ نام حدیث کے اندر نہیں ہے۔ تو وہاں تک چلے گئے، ام المومنین دیکھتی ہے کہ میرے شوہر نامدار وہاں کے مرحومین کے لیے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان قریب ہم آپ لوگوں سے ملنے والے ہیں۔ وہاں سے اب قصہ ختم ہوا، وہاں پر دعا ہو گئی، آپ وہاں سے نکلے۔ ام المومنین بھی چالو تھے، وہاں سے نکلے جلدی جلدی، جیسے آپ چلتے وہ بھی بھاگتے ہوئے آگے نکلتی گئی اور آ کے گھر میں جھرمٹ اوڑھ کے، چادر اوڑھ کے سو گئی۔ آنکھ بند کر کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے تو کہا کیا بات ہے عائشہ، تمہاری سانسیں بڑی پھول رہی ہے، سب خیریت تو ہے، بڑے پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو کہا نہیں کوئی بات
کہا کہ کیا بات ہے بتاؤ۔